اپنے تصور کو وسعت دیتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلیے میں کوئی لون شارک ہوں، یا یوں کہیے کہ میں کابلی والا ہوں، اور آپ کو $1 کی بہت شدید ضرورت ہے، چاہے آپ اسے اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنا چاہتے ہیں، کچھ نیا سوٹ خریدنا چاہتے ہیں، یا بزنس میں لگانا چاہتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو $1 کی، صرف $1 کی رقم چاہیے، اور آپ میرے پاس آتے ہیں کہ میرے پاس بہت زبردست جاب ہو جائے گی اور میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اور آپ مجھے صرف $1 دے دیجیے، اور میں کہتا ہوں کہ جی میرا جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو بہت ہلکا پھلکا سا ہے، وہ 100% سالانہ، یعنی کہ 100% اینول ریٹ میں آپ سے چارج کروں گا، اگر آپ مجھے ایک سال کے اندر ایک سال کے عرصے میں مجھے یہ $1 واپس کریں گے، تو میرا جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ 100% ہوگا، یعنی کہ جو اصل رقم جو آپ مجھ سے ادھار لیں گے، اس کو ہم پرنسپل کہتے ہیں فائنینس کی اصطلاح میں، تو آپ مجھ سے جو پرنسپل اماؤنٹ بورو کریں گے، جو کہ اس کیس میں $1 ہے، یہ پرنسپل میں لکھ بھی رہا ہوں، تو اگر آپ مجھ سے $1 کی پرنسپل اماؤنٹ بورو کریں گے، تو ایک سال ختم ہونے پر آپ اس کا 100% جو ہے وہ مجھے ایڈ کر کے ریٹ کی، جو کہ انٹرسٹ کی شکل میں آپ مجھے واپس کریں گے، یعنی اس صورت میں کیا ہو جائے گا کہ آپ جو مجھے رقم واپس کریں گے وہ 1 جمع 1 $2 کی رقم آپ مجھے ایک سال کے اختتام پر جب پیسے واپس کریں گے، تو یہ اتنی رقم ہوگی، اور یہ میرے حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا ریزنیبل ریٹ ہے، لیکن بات ساری کی ساری یہ کہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ بینکس وغیرہ میں 2.5% یا 3% یا 7% اس طرح کے ریٹس عام طور پر ہوتے ہیں، لیکن یہ بار میں ایک ایگزامپل پہ بات کروں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ رقم 6 مہینے میں واپس کر دوں تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو کچھ ایسا کام مل جائے گا کہ آپ کو یہ رقم $1 جو ہے وہ آپ 6 مہینے میں واپس کر دیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو یہ جو میرا جو ریٹ ہے 100% کا، یہ 6 مہینے میں یہ 50% ہو جائے گا، یہ یہاں پر ایک سال کے لیے ہے یہ 100%، اور اگر آپ مجھے 6 مہینے میں واپس کریں گے تو پھر میں آپ سے جو انٹرسٹ چارج کروں گا وہ میں آپ سے چارج کروں گا 1 پلس، یعنی کہ پرنسپل پلس 0.5، یعنی کہ جو کہ 50% ہے اس کیس میں، 6 مہینے میں 60%، سال میں 100%، تو 6 مہینے میں 50% یہ ہو جائے گا، تو 6 مہینے کے بعد جو آپ رقم مجھے واپس کریں گے وہ $1.5 ہوگی، یعنی کہ $1 تو اوریجنل، اور $0.5 یا 50 سینٹ جو ہے وہ ہوگا انٹرسٹ 6 مہینے کا، تو یہ جمع ہو کے $1.5 کی رقم بن جائے گی۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ میں اگر اس کو زیادہ رقم کو 6 مہینے کی جگہ جو ہے میں 2 سال میں ریٹرن کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں نہیں، میں اس طرح کی صورت میں بات نہیں کرتا، ڈیل نہیں کرتا، کیونکہ وجہ یہ کہ جو آپ کے پاس تو میں رقم اپنی باندھ دوں گا، یہ رقم اگر آپ مجھے واپس کریں گے میں کسی اور کو دے کر اس سے کاروبار کروں گا، یا یوں کہیں کہ اس کو کسی اور کو ادھار دے کر اس پہ پھر میں اس سے انٹرسٹ لوں گا، تو آپ کے پاس رقم لاک کرنے کی صورت میں تو مجھے جو ہے فائدہ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور ایسی صورت میں جو ہے میں آپ سے پھر زیادہ چالو کرنا، لہٰذا میں یہ یوں کریں گے کہ ہر 6 مہینے بعد ایک طرح سے آپ اس رقم کو ری بورو کریں گے۔ ری بورو سے مراد کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر $1.5 واجب الادا ہوں گے 6 مہینے کے پیریڈ کے بعد، اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو کیوں نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیے اگر یہ بات ہے تو پھر کیوں نہ یہ کیا جائے کہ یہ جو ہے آپ مہینے کے حساب سے انٹرسٹ مقرر کر لیجئے، تو پورے سال کا اگر جیسے کہ پورے سال کا 100% ہوا، 6 مہینے کا 50% ہوا، تو اگلے 6 مہینے میں مزید 50% ہو جائے گا، تو انیشیل پرنسپل جو ہے اس میں آپ پھر اس کو ایڈ کریں گے، تو 6 مہینے کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو 6 مہینے کی بنیاد پر یہ ایک اور سینیریو ہے 1.50 اگلے 6 مہینے کے لیے، پلس اب اس کا جو 50% ہوگا وہ ہوگا 0.75، یعنی کہ 50% کے انٹرسٹ ریٹ پہ، تو یہ رقم پرنسپل یہ نیا پرنسپل اماؤنٹ ہو گیا، اور اس میں جو نیا انٹرسٹ لگے گا وہ 50% کے حساب سے $0.75 ہو جائے گا، یعنی کہ 75 سینٹس ہو جائے گا۔ تو سال کے اختتام پر اگر آپ 6 مہینے کو بنیاد بناتے ہوئے مجھ سے ادھار لیں گے تو آپ کو سال کے اختتام پر $2.25 مجھے واپس کرنے پڑیں گے، جو کہ پہلے آپشن کے مقابلے میں 25 سینٹس زیادہ کی اماؤنٹ ہے۔ آپ لہٰذا اس صورت میں جو انٹرسٹ ریٹ پریکٹیکلی ہو جائے گا، عملاً جو انٹرسٹ ریٹ ہو جائے گا وہ 125% ہو جائے گا، کیونکہ آپ مجھے $1 ایکسٹرا نہیں دے رہے ہوں گے بلکہ $1.25 ایکسٹرا دے رہے ہوں گے، یعنی کہ 125% میں آپ سے ایکسٹرا لے رہا ہوں گا 6 مہینے پر ڈیوائڈ کرنے کی صورت میں۔ یہ بڑی سخت شرط ہے، اور بات
اور میں آپ کو ساری کی ساری چیزیں بتا رہا ہوں اور آپ کو کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ جو ہے یا جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے اس کے بارے میں سمجھا بھی رہا ہوں، اور کہ بھئی آپ اگر 6 مہینے بعد لیں گے، 6 مہینے بعد مجھے واپس کریں تو میں 50% تو چارج کروں گا، لیکن اگر وہی 50% کا فارمولا اگلے 6 مہینے کے لیے چلے گا تو میں یہ تصور کروں گا کہ آپ نے مجھ سے $1.5 کی رقم ادھار لی ہے اور پھر آپ مجھے سال کے اختتام پر اس $2.25 واپس کریں گے، لیکن آپ کو بہت شدید ضرورت ہے رقم کی، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا کوئی اور بہتر آپشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہرحال 6 مہینے والا معاملہ بھی کوئی سستا سودا تو ہے نہیں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مہینے کے حساب سے سارا کا سارا جو انٹرسٹ ہے اس کو تقسیم کریں، لہٰذا جب ہم اس کو 100% انٹرسٹ کو 12 پہ تقسیم کریں گے، یہ پہلا سینیریو تھا 100% والا، دوسرا سینیریو جو تھا 50% پر 6 منتھ تھا. اب میں بات کروں گا منتھ، یعنی کہ ایک مہینے میں کتنا، تو 100 کو اب میں اگر 12 پہ تقسیم کر دوں تو یہ 12 8 96 تقریباً 8.5 کے لگ بھگ یہ انٹرسٹ ریٹ بنے گا، یعنی کہ 8.5% کے قریب بنے گا منتھلی انٹرسٹ ریٹ. یاد رکھیے یہ اب منتھلی پر منتھ کے حساب سے آ گیا، پہلے پر ایئر تھا، پھر پر 6 منتھس ہوا، اور اب پر منتھ کے حساب سے ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ مجھ سے $1 لیتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد اس میں 8.5 سینٹس کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی کہ 1.1 پلس $0.085 کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی ایک مہینے کے اختتام پر آپ کو مجھے دیں گے $1.085. اور اگر آپ مجھے وہ واپس نہیں کر سکے تو میں تصور کروں گا کہ آپ نے مجھ سے $1.085 لیے، دوبارہ سے ادھار لے لیا، اور اب اس پر انٹرسٹ لگے گا وہی 8.5% کے حساب سے. تو دوسرے مہینے کے اختتام پر آپ جو مجھے دینے پڑیں گے وہ ہوں گے 1.085 2، یعنی کہ اسکوائرڈ ہو جائے گی رقم، کیونکہ کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہے. تیسرے مہینے کے اختتام پر 1.085 ہو جائے گی، یعنی کیوب ہو جائے گا. اور پورا سال گزرنے کے بعد جب آپ مجھے منتھ وائز فارمولے کے حساب سے واپس کریں گے تو ہو جائے گا 1.085 اب میں ذرا ایکسل میں اس چیز کو آزما لوں، تو اگر 1.085 کو میں اس کی پاور دوں 12 تو یہ ہو جائے گا 2.66، یعنی کہ سال کے اختتام پر اگر میں مہینے پہ کمپاؤنڈنگ کروں تو $2.66 آپ کو مجھے باقی واپس کرنے پڑیں گے، جو کہ $1.66 زیادہ ہے، یعنی کہ 166% افیکٹو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کا. تو آپ کو یہ دیکھیے کہ صرف مہینے پہ آپ بہت معمولی سی رقم لگ رہی تھی کہ 8.5% پر منتھ کے حساب سے، لیکن جب وہ سال میں جا کے یہ رقم آخر میں جا کے جمع ہوئی تو کمپاؤنڈنگ ہوتے 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 یہ رقم جو تھی یہ $2.66 پر پہنچ گئی صرف $1 کے. اب یہ جو ٹرم ہے اس کو میں پلس 0.0851 پلس 0.085 یہ ہو جائے گا 1.085، اور یہ 1.085 جو رقم ہے اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو سمپل پراپرٹی کے ذریعے میں 1 اگر کامن نکلوں تو یہ 1 پلس 0.85 اس طریقے سے میں اس کو ری رائٹ کر سکتا ہوں یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے. تو 1.085 into 1.085 یہ میرے پاس یہ اس سچویشن میں 2 مہینے کے بعد یہ جو کمپاؤنڈنگ ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے لکھی جائے گی. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم نے سال پر 100% انٹرسٹ طے کیا تھا، تو 12 مہینے پہ میں ہم نے اس کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ 8.5% کے لگ بھگ کر دیا، اور کمپاؤنڈنگ ہم نے کر دی 12 مہینوں پہ. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ جناب ایک سال کے اختتام پر کچھ ایسا ہو کہ 100% تو ریٹ رہے، لیکن اب انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے ہر دن کے حساب سے، یعنی کہ پر ڈے میں یہ کروں 100% ڈیوائڈ بائی 365، کیونکہ سال میں 365 دن میں اسیوم کر رہا ہوں، نان لیپ ایئر ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہوگا 1. اب میں ذرا اس کا یہ نمبر کیا ہوگا کہ اگر میں 100% کو یعنی کہ 1 کو ڈیوائڈ کر دوں 365 سے 100 ڈیوائڈ بائی 365 تو جو سوری مجھ سے غلطی ہوگی، میں اس کو صحیح سے یہ ہو جائے گا 0.273973، یعنی کہ 0.27% جو ہے میں پر ڈے کے حساب سے آپ سے میں چارج کر رہا ہوں گا. اس صورت میں تو یہ جائے گا 1.0277 ہو جائے گا، جو کہ
ہر یوں کہیے کہ ہر دن کے حساب سے اس ریشو میں اس طرح سے اضافہ ہوگا. 365 دن کے بعد یہ کیا ہوگا؟ 365 دن کے بعد یہ میری ویڈیو کا وقت ختم ہونے والا ہے. میں اس کو کنٹینیو کروں گا اگلی ویڈیو میں. شکریہ.